السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس ماہانہ شرعی اور علمی کورس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کے مختصر احکام و مسائل کے بارے میں۔ میرے دوستو، ہم تمام لوگ جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اہم جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سیکھے تاکہ اس کی نماز درست ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز باطل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نماز میں خلل اور نقص رہے۔ لہذا اسے نماز کے احکام و مسائل سے آگاہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، لائیو پروگرام میں نماز کے احکام و مسائل کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، نماز کے احکام اور مسائل کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے نماز کی تعریف کیا ہے، یا نماز کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ نماز، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسے عربی زبان میں یا اسی طرح سے شرعی اصطلاح میں اس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور الصلاۃ کا معنی جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ لغت کے اندر الصلاۃ کا معنی ہے دعا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت میں الصلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں بھی اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے، دعاؤں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اذکار اور دعاؤں پر اس عبادت کے مشتمل ہونے کی وجہ سے، اور یہی صحیح بات ہے، اور جمہور اہل لغت کا یہی قول ہے۔ اسی طرح سے شریعت کی اصطلاح میں میرے بھائیوں اور دوستو، الصلاۃ کا معنی یا نماز کا معنی اور مفہوم جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ التعبد للہ تعالی باقوال و افعال مخصوصہ مفتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے اقوال اور افعال کے ذریعے جو مخصوص ہوں، یعنی مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا، جن کا آغاز تکبیر سے ہو، تکبیر تحریمہ سے ہو، اور اختتام تسلیم یعنی سلام پھیرنے سے ہو۔ یہ ہے الصلاۃ یا نماز کا اصطلاحی اور شرعی معنی۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت یہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز دین اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان میں سے، یا 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ شہادتین کے بعد جس رکن کا مقام اور مرتبہ آتا ہے وہ نماز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، بہت مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان رمضان کا روزہ رکھنا، و حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو نماز یہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور شہادتین کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی پابندی کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حال میں حکم دیا ہے، چاہے آدمی مقیم ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ امن و امان کی حالت میں ہو، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو، چاہے وہ تندرست ہو، صحیح اور سالم ہو، یا مریض اور بیمار ہو، ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے
کے قائم کرنے کا، نماز کی حفاظت کرنے کا، نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے، جن کو بواسیر کی بیماری تھی، جب انہوں نے سوال کیا، اور اس صحابی کا نام عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں جب پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع، اگر تمہارے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، فقائدا، تو بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، چاہے وہ حالت اقامت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، امن و امان کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو، صحت و تندرستی کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں۔ اسی طرح سے تیسری بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کی اور تمام امت کو کی، وہ نماز کی وصیت تھی، جیسا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بات جو تھی وہ نماز کے بارے میں تھی، الصلاة اور ملک یمین کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ نماز یہ تمام انبیاء اور مرسلین اور تمام انبیاء اور پیغمبروں کی شریعت میں سے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں بھلائی کرنے کا، ہم نے ان کی جانب وحی کی بھلائی کرنے کے بارے میں، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں۔ تو یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں نماز تھی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کے بغیر دین کا قیام اور دین کا قائم رہنا، باقی رہنا یہ ناممکن ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چھٹی بات یہ ہے کہ نماز فحش کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں خود کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کی بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتویں بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ نماز یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اس درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، 8ویں بات نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ ہے کہ کثرت سے نماز کی پابندی کرنا یا پڑھنا یا نوافل کا اہتمام کرنا، یہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اس بات کا ذکر آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے وضو کا پانی اور کی حاجت کی چیز لے کر کے آیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا سل، سوال کرو، کچھ مانگنا ہے تو مانگو، سوال کرو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر پوچھا کہ او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، صرف وہی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
کثرت سے سجدہ کرو۔ اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے یا میرا ساتھ چاہیے یا میری صحبت چاہیے تو کثرت سے سجدہ کرو، اور کثرت سے سجدہ نماز کی حالت میں آدمی کرے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو بہت سارے نصوص اور دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں جو نماز کے چھوڑنے سے بندوں کو اور لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ وہ نصوص جو نماز ترک کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، نماز میں سستی اور غفلت کرتا ہے، اس کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوئی مسلمان یہ اختلاف نہیں کرے گا کہ فرض نماز کا چھوڑنا عمدن اور قصدن یہ بڑے بڑے اور خطرناک گناہوں میں سے، آدم الذنوب من آدم الذنوب اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے، خطرناک گناہوں میں سے۔ اور اس کا گناہ یعنی نماز عمدن اور قصدن فرض نماز چھوڑنے کا گناہ اللہ کے نزدیک جو ہے قتل سے، زنا سے، چوری سے، شراب نوشی سے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور ایسا شخص جو نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سزا کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی طرف سے رسوائی کا دنیا اور آخرت میں مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنمیوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس بات نے تم کو جہنم میں پہنچایا؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور اس کے شرک اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ترک کرنا، یعنی نماز جو آدمی ترک کر دے گا وہ کفر یا شرک کا مرتکب ہوگا۔ تو میرے دوستو نماز کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے، نماز کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، لہذا ہمیں اس سلسلے میں سستی اور غفلت ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ نماز کے احکام و مسائل کے تعلق سے تیسری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے، حکم الصلاۃ، نماز کا حکم کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وہ ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے اس بات کا، اور حکم جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دیتا ہے تو وہ وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور بہت ساری آیات ہیں اس معنی میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 5 وقتہ نماز یہ ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے۔ اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل نجد میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے قریب ہو کر کے اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ ایک دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا، الا کہ تم نفلی نماز پڑھو، مسنون نماز کوئی پڑھو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز 5 وقتہ جو نماز ہیں، جو فرض نماز ہے وہ ہر مسلمان مکلف پر فرض ہے۔ اجماع بھی ہے نماز کی فرضیت پر، جیسا کہ ابن حزم، ابن رشد، امام نووی، امام ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ نے نقل کیا رحمہم اللہ۔ چوتھی بات نماز کے احکام اور مسائل کے تعلق سے میرے دوستو کہ نماز چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، اور نماز چھوڑنے والا اگر اس نماز کی فرضیت کا، نماز کے وجوب کا انکار کر دے تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کوئی
دو رائے نہیں ہے، نہ کوئی اختلاف ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اور اس کے وجوب کا منکر بھی ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر تمام اہل علم کا اور تمام ائمہ کا اجماع ہے، اور اس اجماع کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ مجموع الفتاوی میں ان کا یہ قول ہے کہ اما تارک الصلاۃ فهذا ان لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والاجماع، کہ نماز کا چھوڑنے والا اگر اس کے وجوب کا، اس کی فرضیت کا معتقد نہیں ہے تو یہ کافر ہے نص اور اجماع کے ذریعے، دلیل اور اجماع کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے اس شخص کا حکم جو نماز کو بالکلیہ ترک کر دے، سستی اور غفلت اور لاپرواہی میں، جو نماز نہ پڑھے، بالکل کلی طور پر نماز چھوڑ دے لیکن سستی اور غفلت میں، اس کے وجوب کا انکار نہ کرے، اس کے وجوب کا وہ اقرار کرتا ہے، اس کے وجوب اور اس کی فرضیت کا وہ مقر ہے، لیکن سستی اور غفلت میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرے دوستو بہت سارے علماء کا قول یہ ہے کہ وہ بھی شخص کافر ہو جاتا ہے اور دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ حنابلہ کے یہاں اسی طرح سے ایک قول مالکیہ کے یہاں بھی ہے، اور بہت سارے سلف صالحین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، اور اسی کی طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی گئے ہیں، اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اجماع، جیسا کہ مسور ابن مخرمہ سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کے پاس گئے، جب وہ زخم کے شکار ہوئے تھے، جب وہ زخمی ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اے امیر المومنین، نماز؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہ لا حد فی الاسلام لمن اضاء الصلاۃ، اس شخص کا کوئی اسلام میں حصہ نہیں، کوئی نصیب نہیں جو نماز کو ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن شفیق العقیلی سے مروی ہے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کا اجماع اس بات پر جن ائمہ نے نقل کیا، ان ائمہ میں سے اسحاق ابن راہویہ اور ابن القیم رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ، رحمہم اللہ جمیعا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، نماز کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تارک صلاۃ کا، تارک نماز کا، نماز نہ پڑھنے والے کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہے۔ تو جمہور کا مذہب یہ ہے، جمہور کا قول یہ ہے، جمہور اہل علم کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کا، کہ تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ کا یہ فرمان، اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ توبہ کے بعد اس آیت میں اس شرط پر قتل نہیں کیا جائے گا جب وہ نماز قائم کرے، اور اگر نماز نہ قائم کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے مانعین سے جو قتال کیا صحابہ نے اور اس پر اجماع نقل کیا گیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے بھی اہل علم نے اس بات کو کہا ہے کہ نماز کے تارک کو بھی قتال کیا جائے گا، تارک صلاۃ سے۔ اب آتے ہیں نماز کے مسائل اور احکام میں سے ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ
نماز کے وجوب کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، نماز کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز کے وجوب کے لیے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر نماز واجب نہیں، اور اس پر بھی اجماع نقل کیا گیا ہے، ابن رشد رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، اور اس کی دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ، کہ قلم کو 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے یعنی پاگل سے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے یا اس کی عقل واپس آ جائے۔ بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے، اور اس بات پر اجماع نقل کیا ہے ابن حزم رحمہ اللہ نے اور ابن رشد رحمہ اللہ نے، دونوں نے اجماع نقل کیا ہے اس بات پر کہ بلوغت یہ نماز کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط میں نے بتایا اسلام، مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر نماز واجب نہیں۔ بلوغت کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ احتلام مرد عورت دونوں کے لیے، انبات یعنی زیر ناف بال آنا، اور اسی طرح سے ایک متعین عمر کو پہنچ جانا، اور متعین عمر کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر اور بیشتر اہل علم نے لکھا ہے کہ 15 سال کا ہو جانا۔ اسی طرح سے عورت کے لیے حیض کا آنا اور حاملہ ہونا، حمل بھی عورت کے بالغ ہونے کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ بالغ ہونے کی علامات ہیں۔ البتہ جب لڑکا جو ہے 7 سال کو، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے گا تاکہ اس کی عادت پڑ جائے نماز کی، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز چھوڑنے پہ اس کی پٹائی کی جائے گی۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے بلوغت، بالغ ہونا۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، اور اس کی بھی دلیل وہی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی یعقل، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے یعنی پاگل سے یہاں تک کہ وہ اس کی عقل واپس آ جائے، وہ عقل مند ہو جائے۔ تو تیسری شرط ہے عاقل ہونا، لہذا مجنون پر نماز فرض اور واجب نہیں۔ چوتھی شرط ہے الطہارۃ من الحیض والنفاس، حیض اور نفاس سے پاک ہونا، یہ عورت کے لیے خاص ہے، لہذا حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور واجب، عورت پر نماز واجب نہیں ہوگی، نماز فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں میرے دوستو نماز کی فرضیت اور نماز کے وجوب کے لیے۔ اسی طرح سے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ کچھ شرطیں اور ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ ان نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے حدث اصغر اور اکبر سے پاکی، یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کو کہتے ہیں جس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی کو کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے اوپر وضو واجب ہے تو بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور آپ کے اوپر اگر غسل واجب ہے تو غسل کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ آیت الوضو میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھلو، یعنی وضو کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، کہ جو شخص ناپاک ہو جائے
یا حدث اصغر اور اکبر، یا حدث اکبر یا حدث اکبر اصغر کا شکار ہو جائے یا اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ لہذا طہارت حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے پاک ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے نماز صحیح ہونے کے لیے، اور اس پر اجماع بھی ہے اہل علم کا، اور اس اجماع کو نقل کیا ہے امام ابن المنذر نے، امام ابن حزم نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ابن بطال رحمہ اللہ نے، امام نووی نے، امام عراقی نے اور دیگر ائمہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ طہارت حدث اصغر اور اکبر سے، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا، اور وضو کی ضرورت ہے وضو کرنا، نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط۔ جو شخص بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، بھول کر یا لا علمی میں، اور وہ حدث اصغر یا اکبر کا میں مبتلا ہے، یعنی اسے وضو یا غسل کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ بھول یا کر کے بھی پڑھ لے یا لا علمی میں بھی پڑھ لے تو اس کے اوپر اعادہ ہے، یعنی نماز کو واپس لوٹانا ضروری۔ جو شخص پانی نہ پائے یا مٹی نہ پائے، یا پانی اور مٹی سے کسی معتبر وجہ سے اسے روک دیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھ لے، اس کے اوپر اعادہ نہیں، لوٹانا نماز کا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الطہارۃ من النجس فی البدن والثوب والمکان، نجاست سے، وہ تو حدث اکبر یا حدث اصغر سے طہارت، یہ نجاست کپڑے میں، بدن میں اور جگہ میں نجاست نہ ہو۔ اگر نجاست آپ کے کپڑے میں لگ جائے، آپ کے بدن میں نجاست لگ جائے، اور آپ کی جگہ پہ جہاں نماز پڑھ نجاست ہو، تو میرے دوستو وہاں اس حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نجاست سے پاکی بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے۔ اگر کوئی آدمی عاجز ہو جائے نجاست زائل کرنے سے، یعنی اس کے پاس نجاست زائل کرنے کی طاقت نہ ہو، اس سے عاجز ہو، یا اس سے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، ضرر لاحق ہوگا، تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے، نماز کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو نماز کی حالت میں اس کے کپڑے یا بدن میں نجاست لگ جائے تو وہ فوراً اسے زائل کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی اثر وغیرہ باقی نہ رہ جائے تو پھر اس کی نماز ایسی حالت میں صحیح ہوگی، ورنہ دوبارہ نماز کو پڑھنا ہوگا، نماز کو لوٹانا ہوگا۔ جو شخص نماز پڑھ لے بھول کر کے، حالانکہ اس کے اوپر نجس چیز ہے کوئی، اس کے کپڑے میں یا اس کے بدن میں، لیکن وہ بھول کر کے نماز پڑھ لے یا لا علمی میں پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ جب پاک کپڑے نجس کپڑوں کے ساتھ مل جائیں یا حرام کپڑوں کے ساتھ مل جائیں، جیسے کہ کوئی کپڑا چوری کا ہو یا غصب کیا ہوا کپڑا ہو، تو وہ کوشش کرے گا، اور کوشش کرنے کے بعد کسی کپڑے میں نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح سے ایسے کپڑے میں نماز کی اجازت ہے جسے کوئی غیر مسلم بنائے، سلے، کوئی بنکر غیر مسلم ہو اسے تیار کرے۔ اسی طرح سے جو کفار کے کپڑے ہیں، جو اگر پہنے ہوئے کپڑے میں بھی نماز جائز ہے اگر وہ نجس نہ ہو تو یہ دوسری شرط ہے کہ کپڑے، بدن اور جگہ کا پاک اور صاف ہونا نجاست سے۔ تیسری شرط کیا ہے میرے دوستو؟ نماز کے صحیح ہونے کے لیے دخول الوقت، وقت کا داخل ہونا، وقت کا ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی بنیادی شرط ہے۔ لہذا وقت سے پہلے نماز پڑھنا کسی بھی حالت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جو وقت سے پہلے نماز پڑھے گا اس کی نماز درست نہیں ہوگی،
اور اسے نماز دہرانا پڑے گا۔ اس بات پر اجماع ہے، اور یہ اجماع علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اسی طرح سے بغیر کسی عذر کے وقت سے نماز کو عمدن اور قصدن لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، یہ بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ آخری وقت تک نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن وقت میں ہی نماز پڑھنا ہے، اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ تو یہ میرے دوستو تیسری شرط۔ اسی طرح سے اور بھی شرائط ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یا جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، جیسے کہ قبلہ رخ ہونا، اور دیگر شروط کا ذکر اہل علم نے کیا۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ نماز کے احکام اور مسائل کے تعلق سے یا ضمن میں ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات جسے ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یا جن میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ ویسے تو پوری سرزمین یہ سجدہ گاہ ہے، اور پاک اور صاف ہے، اور اس میں نماز جائز ہے، لیکن کچھ جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے کہ اونٹ کے باڑ میں، حمام میں، قبرستان میں، اسی طرح سے کوڑے کی جگہ پہ جس میں نجاست اور گندگی ہو، عام راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، عام گزرگاہ میں مکروہ ہے، غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ اگر کوئی پڑھ لے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح سے چرچ اور مندر میں یا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں، معصیت کی جگہوں پہ، گناہ کی جگہوں پہ، جہاں پہ اعلانیہ طور پر گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو، تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جن میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جسے نماز کے احکام اور مسائل میں بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے میرے دوستو نماز کے ارکان۔ یعنی نماز کے ارکان کون کون سے ہیں؟ جیسے نماز کے شروط کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اسی طرح سے نماز کے ارکان کا بھی ذکر کرنا یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، اور ہر نمازی، ہر مسلمان کے لیے نماز کے ارکان کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے اور اسے بندہ جو ہے ادا نہ کرے، چاہے عمدن یا قصدن یا بھول کر، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ نماز کے ارکان کا جاننا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا، کہ انتہائی ضروری ہے، اور نماز کے ارکان میں سے اگر کوئی رکن رہ جائے، چاہے وہ عمدن یا قصدن یا بھول کر، تو نماز درست نہیں ہوگی، اور وہ ان کی تعداد 14 ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا۔
فرض نماز میں قیام، جس کے پاس قیام کرنے کی طاقت اور استطاعت۔ دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، اور پانچواں رکن ہے رکوع سے سر اٹھانا، اور چھٹا رکن ہے رکوع سے کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، اور ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور 8 اعضاء پہ سجدہ کرنا، اور 8واں رکن ہے سجدے سے سر اٹھانا، اور 9واں رکن ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور 10واں رکن ہے ہر عملی رکن میں اطمینان و سکون کا ہونا، اور 11واں رکن ہے آخری تشہد، اور 12واں رکن ہے آخری تشہد کے لیے اور دونوں سلام پھیرنے کے لیے دونوں طرف بیٹھنا، تشہد کے لیے بیٹھنا اور سلام پھیرنے کے لیے، اور 13واں رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا، اور 14واں رکن ہے نماز کے ارکان میں سے کہ ان ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی رکوع سے پہلے سجدہ کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھول عمدن اور اگر عمدن اور قصدن کوئی کر لے ایسا، یعنی رکوع سے پہلے سجدہ کرے، اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور ساہون ہو تو اس سے لوٹنا ضروری ہے تاکہ وہ سجدہ پہلے رکوع کرے پھر سجدہ کرے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، نماز کے احکام اور مسائل کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ اور بات نماز کے واجبات کا ہے۔ نماز کے واجبات کیا کیا ہیں؟ تو نماز کے واجبات کی تعداد جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا 8 ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے۔ تیسرا واجب ہے ربنا ولک الحمد کہنا۔ چوتھا واجب ہے رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ پانچواں واجب ہے سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ چھٹا واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا، اور ساتواں واجب ہے پہلا تشہد، اور 8واں واجب ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ پہلا تشہد پڑھنا، اور 8واں واجب ہے پہلے تشہد کے لیے پڑھنا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، نماز کے احکام اور آداب کے ضمن میں، یا نماز کے احکام اور مسائل کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ ہے نماز کی سنتوں کا۔ تو نماز کی جو سنتیں ہیں وہ 2 طرح سے ہیں، قولی سنتیں اور فعلی سنتیں۔ قولی سنتوں میں سب سے پہلی سنت ہے، 11 سنتوں کا ذکر علیہ نے کیا ہے، اور بھی دیگر سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھنا، یا دعائے استفتاح اس کو کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، آمین پڑھنا، آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ ملانا، امام کے لیے جہری قرأت کرنا جہری نمازوں میں۔ اسی طرح سے رکوع اور سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جو تسبیح پڑھنا، یہ بھی نماز کی قولی سنتوں میں سے ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں وہ پڑھنا۔ ربنا ولک الحمد کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت، اور جو دوسری دعائیں وہ پڑھنا۔ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اس کے بعد دعا کرنا۔ فعلی سنتوں میں سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنا، رکوع کے ساتھ رفع یدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، اور سینے پہ ہاتھ باندھنا، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا، دونوں قدموں کو
اور بھی دوسری سنتیں ہیں جس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کے قولی اور فعلی سنتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، نماز کے احکام اور مسائل میں ایک اہم مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے نماز کی حالت میں جائز عمل کے بارے میں، یعنی کون سا عمل یا کون سی چیز ہے جو نماز کی حالت میں جائز اور مباح۔ تو سب سے پہلی چیز ہے معمولی حرکت کسی ضرورت کے تحت، دوسری چیز ہے اشارے سے نمازی سلام کا جواب دینا، اور تیسری چیز ہے نماز کی حالت میں اگر تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے، پیش آ جائے تو تھوکنا، البتہ قبلے کی طرف یا دائیں جانب نہیں سے بچنا۔ چوتھی چیز ہے جوتے کی حالت میں اگر جوتے پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھنا، یہ بھی جائز ہے۔ نماز کی حالت میں بچھو اور سانپ کو مارنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، اسودین کو، عقرب اور حیہ کو۔ مسکراہٹ، معمولی مسکراہٹ نماز کی حالت میں، یہ بھی مباح سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ کپڑے پہ سجدہ کرنا یا پگڑی کا جو حصہ پیشانی پر آ جائے اس پہ سجدہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے نماز میں رکوع اور سجدے کو چھوڑ کر کے، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن تسبیح تحمید نماز کی حالت میں یا سجدے میں بیان کرنا، یہ میرے دوستو جائز ہے۔ اسی طرح سے نماز کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز کی حالت میں مکروہ چیزیں، مکروہ اعمال، تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز کی حالت میں اپنے کپڑے سے بدن سے کھیلنا، جیسے کہ کپڑا اپنا ادھر ادھر صحیح کرنا، کرتا پاجامہ یا پینٹ شرٹ جو بھی ہو، یا اپنی داڑھی سے یا اپنے بدن کے کسی بھی حصے سے کھیلنا، یہ میرے دوستو مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ اسی طرح سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر متوجہ ہونا، دائیں بائیں ہلنا جلنا، یہ بھی نماز کی حالت میں مکروہ ہے بغیر حاجت کے۔ ہر اس چیز سے میرے دوستو، کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہر وہ چیز سامنے رکھنا بھی مکروہ ہے جو نماز سے غافل کر دے یا نمازی کو مشغول کر دے نماز سے، اسی چیز میں وہ لگا رہے، جیسے کہ چمک دمک والا پردہ یا اسی طرح سے کلرفل قالین وغیرہ۔ نماز کھانے کی حالت میں جب کھانا حاضر ہو جائے اور اس کی خواہش بھی ہو تو اور ضرورت بھی ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا، پیشاب اور پیخانہ لگا ہو اس حالت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز میں دل کو کسی اور دنیاوی امور میں مشغول رکھنا نماز کے علاوہ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا مکروہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حرام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی ہے، اور اسی لیے اہل علم نے کہا کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے کپڑے اپنے سمیٹنا، بال سمیٹنا نماز کی حالت میں، یا اسی طرح سے بازو والے کپڑوں کو سمیٹنا، ادھر ادھر کرنا، یہ بھی میرے دوستو نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طرح سے کمر پہ ہاتھ رکھنا نماز میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ انگلیوں کو چٹکھانا یا انگلیوں کو آپس میں اس طرح سے ملانا، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو، یہ بھی نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طرح سے قبلے کی طرف یا دائیں جانب تھوکنا نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہات نماز میں سے۔ آخری بات یا آخری مسئلہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں نماز کے احکام اور مسائل کے ضمن میں، وہ ہے نماز کو باطل کرنے والے امور یا نماز کو فاسد اور باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ ہے نماز میں ناپاکی لاحق ہونا۔ لہذا جو شخص نماز میں عمدن یا قصدن
یا خود بخود حدث میں مبتلا ہو جائے، حدث اصغر میں یا ناپاکی میں مبتلا ہو جائے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی طہارت بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اسے پاکی حاصل کرنا ہو، یعنی دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور نماز کو دہرانا ہوگا، چاہے عمدن ایسا کرے کوئی اور چاہے خود بخود آ جائے، اسے ناپاکی لاحق ہو جائے، جیسے ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرات اس کے بدن جسم میں لگ جائیں یا پیشاب ہو جائے، یا جن چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز میں قبلے سے پھر جانا۔ لہذا جو بغیر کسی عذر کے عمدن اور قصدن نماز کی حالت میں قبلے سے پھر جائے، قبلہ چھوڑ کر دوسری طرف رخ کر لے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اس پر اجماع ہے اہل علم کا، جیسا کہ ابن حزم اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس اجماع کو نقل کیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس سے نماز باطل ہو جائے گی، قبلے سے پھر جانا نماز کی حالت میں عمدن اور قصدن۔ تیسری چیز ہے نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دینا۔ اگر عمدن کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور سہون بھی ہو جائے تو پھر اس کو لوٹانا ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے یعنی رکن چھوڑنا۔ تیسری چیز میں نے بتایا نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دینا، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے نماز میں بات کرنا۔ لہذا جو عمدن اور قصدن اور جانتے اور بوجھتے ہوئے نماز میں کلام کرے، بات کرے بغیر کسی مصلحت کے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پانچویں چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہنسنا اور قہقہا لگانا۔ اس پر بھی اجماع اہل علم نے نقل کیا ہے، جیسے کہ امام ابن المنذر نے، علامہ ابن حزم نے، امام ابن رشد نے، امام زیلعی رحمہم اللہ اجمعین، ان سب نے اجماع نقل کیا ہے کہ ہنسنے سے اور قہقہا لگانے سے نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ پانچویں چیز ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ عمل کثیر بغیر کسی ضرورت کے، عمدن اور قصدن۔ لہذا نماز کی حالت میں عمل کثیر جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے جائز نہیں ہے، اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی اگر بغیر کسی عذر کے عمدن اور قصدن کو ایسا کرتا تھا۔ ساتویں چیز جس سے نماز میرے دوستو باطل ہو جائے گی یا فاسد ہو جائے گی، وہ ہے نماز میں چلنا، زیادہ چلنا۔ اس سے بھی اجمالی طور پر اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آٹھویں چیز ہے نماز میں عمدن اور قصدن کھانا پینا۔ لہذا جو بھی شخص عمدن اور قصدن نماز میں کھائے یا پیے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، جس سے انسان کی نماز باطل اور فاسد ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ مختصر انداز میں نماز کے اہم یا بنیادی احکام اور مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، ارکان کا ذکر کیا گیا، شرائط کا ذکر کیا گیا، وجوب کے اور صحیح ہونے کے شرائط کا ذکر کیا گیا، نماز کے واجبات کا ذکر کیا گیا، اور پھر قولی اور فعلی سنتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، نماز کی اہمیت کا اور فضیلت کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، نماز کی تعریف یعنی الصلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے نماز کی حالت میں کیا چیزیں مباح ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں، اور کن چیزوں سے نماز باطل ہو جائے گی، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ نماز چھوڑنے کا حکم کیا اور چھوڑنے والے کی سزا کیا ہے، جو عمدن چھوڑ دے، جو وجوب کا انکار کرے، جو سستی اور غفلت میں نماز نہ پڑھے، ان تمام امور کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی نماز کے بہت سارے میرے دوستو احکام اور مسائل ہیں۔
جیسے کہ نماز کے ہی ضمن میں اذان اور اقامت کا معاملہ ہے، یا اذان اور اقامت کا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمازوں کی قضا کا بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جائے تو کس طرح اسے قضا کیا جائے۔ اسی طرح سے سجدہ سہو کا یا کے احکام اور آداب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے نماز کے احکام مسائل میں سے۔ نفلی نمازوں کا بھی ذکر، فرائض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کا ذکر اور طریقہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ سنن رواتب ہیں، یعنی فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں جن کو سنن مؤکدہ یا سنن رواتب کہا جاتا ہے، جیسے کہ فجر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہے، بعد میں کچھ نہیں ہے۔ ظہر میں پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت ہے اور بعد میں 2 رکعت ہے۔ عصر میں نہ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے۔ مغرب میں پہلے کچھ نہیں بعد میں 2 رکعت ہے۔ عشاء میں پہلے کچھ نہیں بعد میں 2 رکعت۔ اسی طرح سے وطر کی نماز کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور تہجد کی نماز کا، تراویح کی نماز کا مسئلہ بھی نماز ہی کے ضمن بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری جو نفل اور مسنون نمازیں ہیں ان کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کا، نماز عیدین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے نماز کے احکام و مسائل میں، اور نماز استسقاء کا، نماز کسوف اور خسوف کا، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، چاشت کی نماز ہے، اور دیگر نفل نمازوں کا ذکر بھی اسی ضمن میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ تمام مسائل اور وہ تمام احکام اگر ذکر کیے جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے اور مختصر ہے، اس لیے ان تمام مسائل کو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جو یومیہ دروس ہیں آن لائن، اس میں ان مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ لہذا نماز کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اس کے مسائل کو جاننا، اس کے احکام کا سیکھنا، یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے، نماز کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سے جانے، نماز کے ارکان کو جانے، واجبات کو جانے، نماز کی سنتوں کے بارے میں جانے، نماز کے قولی اور فعلی جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں جانے، نماز میں کیا چیزیں مباح وہ جانے، نماز کے حالت میں کیا چیزیں مکروہ ہیں، نماز کن چیزوں سے بعد، ان تمام چیزوں پہ جاننا بے حد ضروری۔ اور نماز کا طریقہ میرے دوستو وہی ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر بتایا اور سکھایا ہے، اور آپ نے اس کا بار بار حکم بھی دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے نماز کی دل میں نیت ہونی چاہیے اس کی، اور پھر تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کرے، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھے، دعائے استفتاح پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ اس کے بعد سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میرے دوستو اگر امام کے ساتھ نماز پڑھا ہو تو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ زور سے آمین کہے، فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اگر کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی چھوٹی سورہ ملائے پہلی رکعت میں، اگر 4 رکعت والی، 3 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملائے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو رکوع کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرے، اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین کرے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر یا کان کے لو کے برابر تک اٹھائے، اور پھر اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 1 دفعہ پڑھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو مسنون ہے، اور وطر طاق عدد میں پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے یا پھر 7 پڑھے۔ رکوع سے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ
کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے، یعنی رفع الیدین کرے، اور پھر اطمینان و سکون کے ساتھ کھڑے ہو اور دعا پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما، اور بھی جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں، اور اطمینان و سکون کے ساتھ کھڑے ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہی سیدھا سجدے میں چلے جائے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایسی حالت میں نماز میں اعتدال کا فقدان ہوتا ہے، جو نماز کے رکن میں سے، نماز کا رکن ہے، خشوع اور خضوع کا فقدان ہوتا ہے، اطمینان، الطمانینہ والاعتدال، ان سب چیزوں کا فقدان ہوتا ہے جو نماز کے ارکان میں سے۔ سجدے میں جائے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدے میں ایک دفعہ سبحان ربی العالی پڑھے کم از کم، اور 3 دفعہ 5 دفعہ جتنی جس قدر آسانی ہو اس کے لیے سبحان ربی العالی پڑھے، اور جو دیگر دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر دونوں سجدوں کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، اور اس میں رب اغفر لی کم سے کم پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعائیں پڑھیں۔ پھر دوسرا سجدہ کرے، تو اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہو گیا۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح سے مکمل کرے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں بیٹھ کر کے اس میں التحیات پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر دوسری رکعت بھی اسی پہلی رکعت کی طرح پڑھے، پھر تشہد اول میں پہلی تشہد میں بیٹھے اور اس میں التحیات پڑھے، اور پھر جب کھڑا ہو تیسری رکعت کے لیے تو رفع یدین کرے، اور پھر پہلی رکعت ویسے ہی پڑھے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ نہ ملائے۔ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت پڑھے، اور پھر آخری تشہد میں بیٹھے اور اس میں التحیات اور درود وغیرہ پڑھ کر کے دعائیں پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو بھی ایسے ہی کرے، پہلی 2 رکعت پڑھے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملائے، پھر تشہد اول میں بیٹھے اور 1 رکعت اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی دوسری سورہ نہ ملائے، اور پھر آخری تشہد میں بیٹھے اور ساری باتیں جو آپ کے سامنے بتائی گئیں وہ ساری چیزیں کر کے پھر وہ سلام پھیر دے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے بیانی نماز پڑھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے، جیسے آپ نے سکھایا ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے، کیونکہ اس بات کی تاکید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ آپ نے ہم کو دیکھا ہے یا تم نے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا اسی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر کے دوسرے طریقوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اور نماز کے تمام احکام اور مسائل کو ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور نماز یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، لیکن نماز کے احکام سے واقف نہیں ہیں، نماز کے مسائل کی ان کو خبر نہیں، نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں، نماز کی حالت میں کیا چیزیں ممنوع ہیں، مکروہ ہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی مسنون اعمال اور مستحبات کیا ہیں، نماز کی حالت میں کیا چیزیں مباحات میں سے جائز ہیں جن سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا یا نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، ان تمام امور کا جاننا، تمام مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نماز کے مسائل میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ اذان کا مسئلہ ہے، اقامت کا مسئلہ ہے، حالت اقامت میں اقامت ہو رہی ہو تو ایسی حالت میں جو ہے مسنون نماز پڑھنا، جیسا کہ آپ لوگ بہت ساری مساجد میں دیکھتے ہوں گے کہ اقامت کہہ دی جاتی ہے، فرض نماز کھڑی کر دی جاتی ہے اور پیچھے لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس فرض کے جس کے لیے کہ اقامت کہی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے جو مسنون نماز ہیں ان کے بارے میں جاننا، سنن موقدہ اور رواتب کے بارے میں جاننا، یہ سب بھی نماز کے ہی مسائل میں سے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان تمام مسائل کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی درس میں، ایک ہی پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے مختصر انداز میں
چند اہم اور بنیادی مسائل، نماز کے چند اہم اور بنیادی مسائل کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے، نماز کے ارکان واجبات کے ساتھ، نماز کے جو ہے شرائط، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں نماز قائم کرنے اور ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔